میرا شاہ جیلانی پیر مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، پنجتن دی تصویر میرا شاہ جیلانی پیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ زینت مجلس حضرت صاحبزادہ سید محمد ضیاء الدین الگیلانی القادری دامت برکاتکم، معزز و محترم و مکرم مشائخ اعظام، صلحاء کرام، حاملان وراثت طریقت، معزز مہمانان گرامی قدر، دانشوران قوم، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر میں جملہ مشائخ اعظام اور مہمانان گرامی قدر کا الگ الگ اسم گرامی نہیں لے سکا، اس لیے معذرت خواہ بھی ہوں، اور ان سب کی خدمت میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جامعہ منہاج القرآن کی اس بزم قادریہ کے زیر اہتمام قدوۃ الاولیاء سیمینار میں تشریف لانے پر اور اس بزم کو رونق بخشنے پر اور اپنے جلیل القدر ارشادات و فرمودات اور ملفوظات سے حاضرین کو نوازنے پر میں صمیم قلب سے ان جملہ بزرگوں کا، مشائخ کا اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی دعا کرتا ہوں اور التجا بھی کرتا ہوں کہ ان کی یہ شفقتیں اور سرپرستیاں ہمیشہ تحریک منہاج القرآن پر قائم اور دائم رہیں۔ اس وقت میں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے اپنے آج کے مضمون کا آغاز کر رہا ہوں۔ امام ابو نعیم نے اپنی معروف حدیث کی کتاب حلیہ میں روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ من عاش فی ظاہر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو سنی، ومن عاش فی باطن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو صوفی۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ظاہر رسول پر زندگی بسر کرے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ظاہری پر زندگی گزارے، وہ صاحب سنت ہے، وہ صاحب سنت ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال باطنی پر زندگی بسر کرے وہ صاحب تصوف ہے۔ اس تعریف کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صوفی وہ ہے جو باطن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال پر قائم ہے، اور تصوف باطن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال پر استقامت کے ساتھ قائم ہونے کا نام ہے۔ یہ تصوف کی تعریف ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باطن کیا ہے؟
صوفی تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی احوال پر قائم ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطنی حال کیا ہے؟ تو باطن رسول یہ ہے کہ وہ خلق و کمالات الہیہ پر قائم، اخلاق الہیہ پر قائم۔ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خلق عظیم پر، عظیم اخلاق کی سب سے اعلیٰ منزل پر قائم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطن صفات الہیہ پر قائم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطن اخلاق الہیہ پر قائم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باطن اوصاف الہیہ پر قائم تھا۔ اب چونکہ میں اس باریک نکتے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اجمال میں بڑا تفصیلی ایک مضمون بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود اپنے بحیثیت انسان، بحیثیت سید البشر، اپنے اخلاق پر، اپنے اوصاف جمیلہ پر قائم تھے۔ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے باطن کو اپنے اخلاق پر قائم کر دوں، تو قرآن مجید کی وحی، آیات کریمہ کی وحی کا نزول شروع ہوا، اور وحی الہیہ کی ہر آیت اللہ کے کسی نہ کسی خلق پر قائم۔ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ کے کسی نہ کسی، اس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی خلق تھا، چونکہ یہ کلام الہیہ تھا، قرآن اور ہے، اور یہ صفات الہیہ ہیں اور صفت الہی، تو قرآن مجید کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی اللہ کا خلق، خلق اخلاق کا کوئی نہ کوئی اللہ کا خلق تھا۔ تو جب ایک آیت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تو یہ بات سمجھ لیں کہ وہ آیت ایک نہ ایک خاص خلق الہی لے کر قلب مصطفیٰ پہ وارد ہوتی۔ آیت حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوتی، اور ساتھ ہی آیت کے اندر کوئی نہ کوئی خلق الہی باطن مصطفیٰ پہ وارد ہو جاتا، اور جب اللہ کا خلق حضور کے باطن پر وارد ہوتا تو لازم تھا کہ خالق کے خلق کے اتر آنے کے بعد اس جگہ پر مخلوق کا خلق باقی نہ رہے۔ تو جب اللہ کا خلق باطن رسول پر نازل ہوتا تو خلق محمدی جو اپنا ذاتی خلق تھا وہ خلق الہی سے محو ہو جاتا، وہ ریپلیس ہو جاتا، وہ ریپیل ہو جاتا۔ جیسے کوئی فائنل آرڈر آ جاتا ہے تو اس سے پہلے کا ایگزسٹنگ آرڈر ریپیل ہو جاتا ہے، ایبروگیٹ ہو جاتا ہے، اور فائنل آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو آلریڈی ایگزسٹنگ مورل ویلیو جو حضور علیہ السلام کی بحیثیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اخلاق کا جو پیکر تھا، ایک ایک آیت اترتی گئی، اور ایک ایک آیت سے ایک ایک خلق الہی باطن رسول پر وارد ہوتا گیا، اور ایک ایک خلق الہی اتر کر خلق بشری کو مٹاتا گیا، خلق انسانی کو محو کرتا گیا۔ جس دن قرآن کے 30 پارے مکمل ہوئے اس دن سارا اخلاق بشری محو ہو چکا تھا، اور باطن رسول اخلاق الہیہ کا منبع بن گیا تھا۔ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد اب کوئی ایک خلق بھی تاجدار کائنات کا خلق بشری نہیں رہا تھا، ہر خلق تو ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی چڑھ گئی، ذات مصطفیٰ کی تھی، اخلاق خدا کا تھا، ذات مصطفیٰ کی تھی، صفات خدا کی تھی، ذات مصطفیٰ کی تھی، انوار خدا کے تھے، ذات مصطفیٰ کی تھی، تجلیات خدا کے تھے۔ اس لیے آقا نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تو مجھے کو بھی برقرار رکھا،
جس نے مجھے دیکھا تو مجھے میں کے ہونے کو بھی برقرار رکھا، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ اب آئینہ ایک تھا، مشاہدہ دو ذاتوں کا تھا۔ ایک ہی آئینہ میں جب دیکھتے تھے ذات مصطفیٰ کی نظر آتی تھی، صفات خدا کی نظر آتی تھی۔ اب یہ مختصر بیان ہو گیا باطن رسول کا۔ کس کا؟ تو باطن رسول خلق الہیہ پر قائم ہے، باطن رسول تجلیات الہیہ پر قائم ہے، اور باطن صوفی باطن رسول پر قائم ہے۔ صوفی اور ولی کا باطن رسول کے باطن کے تابع ہوتا ہے، اور رسول کا باطن اخلاق و صفات الہیہ کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی اور ولی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ و وسیلہ سے ڈائریکٹ انوار الہیہ کو اپنے قلب میں سمو لیتا ہے، صفات الہیہ کو اپنے باطن میں جذب کر لیتا ہے، انوار الہیہ کو اپنے باطن کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور اخلاق الہیہ کو اپنے باطن میں محفوظ کر لیتا، ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت اور آپ کی ذریعہ سے اور آپ کے وسیلہ سے صوفی کا ولی کا باطن اللہ کے انوار، اللہ کی تجلیات اور اللہ کے فیوزات اور اللہ کے اخلاق کا منبع بن جاتا۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے پھر وہ جب منبع بن جاتا ہے اخلاق الہیہ کا، صفات الہیہ کا اور تجلیات الہیہ کا، تو وہ یہ جو پیکر بدن کا ہوتا ہے، یہ بدن اس کے لیے صرف پردہ رہ جاتا ہے۔ صوفی اور ولی کا بدن یہ اس کا صرف پردہ رہ جاتا ہے، اور پردے کے اندر تجلیات اس ذات کی جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ ابدان کے پردوں میں پھر مالائے اعلیٰ اتر آتا ہے، بدن کے پردوں میں مالائے اعلیٰ اتر آتا ہے، ناسوت کے پردوں میں ملکوت آ جاتا ہے، پھر ناسوت کے پردوں میں جبروت آ جاتا ہے۔ جو جو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ اس کی فنائیت صفات الہیہ میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کی قربت میں بلندی ہوتی چلی جاتی ہے، تو ناسوتی پردوں میں وہ جبروت ہو جاتا ہے، پھر ناسوتی پردوں میں وہ لاہوت ہو جاتا ہے، اور ناسوتی پردوں میں وہ ہاہوت ہو جاتا ہے۔ سارے عوالم ملکوت سے لے کر ہاہوت تک وہ اس ولی کے باطن میں سما جاتے ہیں، تو اس کا تعلق پھر عالم جبروت سے بن جاتا ہے، عالم جبروت سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر وہ اس عالم کی لذتوں سے ناآشنا اور بے نیاز ہو جاتا ہے، جسے علامہ نے کہا، اس لیے کہا کیوں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسے پھر مالائے اعلیٰ کی آشنائی ملتی ہے، اسے عالم جبروت و لاہوت و ہاہوت کی آشنائی ملتی ہے، اور اس آشنائی کی لذت میں وہ اتنا محو ہو جاتا ہے کہ پھر مادی لذتیں اس کے لیے وہ چاہت کا باعث نہیں رہتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ اب یہاں تک مقدمہ ہو گیا، مضمون بیان کر دیا، مقدمہ۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ اس مادی دنیا سے کوئی سائنسی مادی حقیقتوں کی دلیل چاہیں کہ یہ بات الیبوریٹ ہو جائے، سبسٹینشیٹ ہو جائے۔ اب میں اس پر ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ انسانی زندگی میں لذت تین قسموں کی ہوتی ہے۔ کتنی قسموں کی؟ ایک ہوتی ہے لذت حسی، یہ لذت جسمانی ہوتی ہے، جسم جن لذتوں کا عادی ہے وہ لذت حسی ہے۔ ایک ہوتی ہے لذت خیالی، دماغ جس لذت کا عادی ہے وہ لذت وجدانی ہوتی ہے، لذت جسے انسان پاتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے لذت روح، وہ لذت روحانی، لذت روحانی ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ مثال دیکھیں کہ یہ جو لذت جسمانی ہے اور لذت حسی ہے، کھانا،
بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا خوبصورت طرح طرح کی ڈشز اگر سامنے محترم الحاج حافظ امین الدین صاحب کی تیار کی ہوئی کھانے کی ڈشز ٹیبل پر آ جائیں تو بڑے بڑے بھی پھر رہ نہیں سکتے، پھر رال ٹپکتی ہے، پھر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو ذائقے کی لذت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں، دو قسموں کی لذتوں کا فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ کچھ حلوے کی لذت میں بے بس ہوتے ہیں، کچھ جلوے کی لذت میں بے بس ہوتے ہیں۔ لذت دونوں طرف ہے، کچھ ہے ایک ہی بات، کچھ حلوے کی لذت میں گم اور مست ہیں اور فنا ہیں، اور کچھ جلوے کی لذت میں مست و فنا ہے۔ بات ساری لذت کی ہے، اور لذت حصی کھانا، زبان کا ذائقہ، لباس اعلیٰ لباس پہننا، تم تراک بڑے اعلیٰ جبے کبے پہننے، اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھنا، اعلیٰ محلات میں رہنا، اعلیٰ گاڑیوں پہ بیٹھنا، یہ جو ساری چیزیں اور کھانا پینا اور پھر دیگر اور اس سے بھی سفلی اور اس سے بھی گھٹیا اور پست درجے کی لذتیں، انسان بہت سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ان لذتوں کے شکاری ہیں۔ ان لذتوں کا بلکہ شکاری کیا ہیں، خود شکار ہیں۔ ان لذتوں میں فنا ہیں، ان لذتوں میں برباد ہو گئے، اور یہ لذتیں ہمارے اوپر سواری کرتی ہیں، یہ لذتیں ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہیں۔ اب اس کی تفصیل تو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل عام بات ہے۔ تفصیل اگلی دو لذتوں کی سمجھانا ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں صرف لذت حسی دیکھی اور لذت جسمانی دیکھی ہے، اور اس سے اونچے درجے کی کوئی لذت جن کو ملی ہی نہیں، وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتے۔ مثال دینی پڑے گی کہ سمجھ آ جائے۔ ہم جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، نیو کیمپس میں رہتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لڑکے تاش کھیلتے تھے، شطرنج کھیلتے تھے، چیس کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، چیس کھیلتے تھے لڑکوں میں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تاش اور شطرنج کھیلتے کھیلتے دو دن راتیں گزر جاتی، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ کوئی چھوٹا موٹا سینڈوچ کھا لیتے ہوں گے زندہ رہنے کے لیے آغا صاحب، کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا، مگر نہ وہ میس کی پکی ہوئی بریانی کھاتے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ نہ ان کو خبر ملتی کہ آج میس میں مرغا پکا ہے، نہ ان کو مرغا طلب کھینچتا، نہ بریانی کھینچتی، نہ سویٹ ڈش کھینچتی، نہ پھل کھینچتے، نہ اعلیٰ مرغن کھانے کھینچتے۔ اور پھر وہ رسیا تھے فلموں کے بھی۔ اس زمانے انڈیا کی فلمیں آتی تھی، ٹی وی لگا لیتے لوگ، ایک بےہودگی کا طوفان بپا کر دیتے انڈیا کی فلمیں، ان کے کانوں میں آواز آتی۔ یہ بات سننے والی، وہ انڈیا کی فلموں اور گانوں کی بےہودہ آواز سنتے، مگر وہ آواز بھی انہیں شطرنج سے اٹھنے نہیں دیتی، نہ کھانے کی لذت انہیں اٹھنے دیتی، نہ دیگر بےہودہ لذتیں ان کو اٹھنے دیتی۔ ایک شطرنج میں کئی دن کئی راتیں گزار دیتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ لذت خیالی تھی، یہ لذت خیالی تھی، یہ خیالی لذت ہے۔ ذہن میں ایک لذت ہے، وہ خاص شطرنج سے ہو جائے حاصل، وہ تاج سے حاصل ہو جائے، وہ ساری حسی اور جسمانی لذتوں کو بھی بھلا دیتا۔ اب تھوڑا آگے چلے، میں نے اسفل سافلین سے بات شروع کی، بہت نچلے درجے سے شروع کی، تاکہ ہر سطح پر آپ کو حقیقت یکساں نظر آئے۔ آپ دیکھتے ہیں جان کس کو پیاری نہیں، کھانا پینا عزت کے ساتھ رہنا، مگر یہ جو گولڈن نامی کوئی آدمی تھا، پتہ نہیں زندہ یا فوت ہو گیا، جو کار اٹھاتا تھا، سلطان گولڈن، فوت ہے یا زندہ ہو گیا؟ اچھا، یہ جو پیراکی کرنے والے جو زور سے لگاتے ہیں چھلانگ، اور معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بعد لاش نکلے گی یا زندہ نکلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، ساری دنیا اس جان سے محبت کرتی ہے، اور وہ اس پیراکی میں اول آنے کی خاطر اس جان کو خطرے میں ڈال کے رسک پہ لگا دیتے ہیں۔ رائڈنگ کرتے ہیں لوگ، باکسنگ کرتے ہیں، اور مار کے حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، جان نکل جاتی ہے۔ جو کچھ محمد علی گرے کے ساتھ ہو گیا، صرف ورلڈ چیمپئن ہونے کی خاطر۔
لوگ بڑی بڑی اپنی جانیں تباہ کر دیتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، کھانا بھول جاتا ہے، پہننا بھول جاتا ہے، عزت بھول جاتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، کیا مار کھائے جا رہے ہیں۔ صرف ایک لذت خیالی ہے کہ جیت کر میں چیمپئن ہو جاؤں گا۔ وہ جو چیمپئن بن جانے کا ایک تصور ہے خیال میں، وہ جو مسٹر پاکستان بن جانے کا ایک تصور ہے خیال میں، وہ جو رائڈنگ میں، وہ جو ڈرائیونگ میں، وہ جو دنیا میں نمبر اول آ جانے کی یہ خواہش ہے، دماغ اور خیال میں اس خواہش کی اتنی لذت بھر جاتی ہے کہ اس کی خاطر وہ راتوں کی نیند بھی چھوڑتا ہے، وہ شخص جسم کا آرام بھی چھوڑتا ہے، کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے، اور اس جسم کو زخمی بھی کرتا ہے، جان کو موت کے منہ میں دھکیلتا ہے، یعنی ساری حسی لذتیں، جسمانی لذتیں قربان کر دیتا ہے اس ایک خیالی لذت پر کہ چلو مر بھی گیا تو فرسٹ آنے کے بعد میڈل ہوگا میرے نام، یا مجھے دنیا میں لوگ اس نام سے پکاریں گے۔ وہ خیال کی جو لذت ہے، وجدانی لذت، وہ ساری حسی مادی جسمانی لذتوں پر چھا جاتی ہے۔ تو جو لوگ محض حسی لذت میں رہتے ہیں ان کو تو اونچی لذت کا اندازہ نہیں، اور جو لوگ حسی لذت سے نکل کر کسی خیالی لذت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی وجدانی لذت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو طالب علم فرسٹ آنے کے خیال میں پھر رات ساری جاگنا شروع کرتا ہے اور 6 مہینے جاگتا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے اور دن رات مطالعہ میں، کتابوں میں غرق ہو جاتا ہے، اس سے پوچھو کہ تمہاری صحت گئی، یہاں کالے نشان پڑ گئے، تم کمزور ہو گئے، حسن نہ رہا، جگرتے نے تمہیں مار دیا، یہ تم نے اپنی جسم کی لذتوں راحتوں کو کیوں قربان کر دیا؟ وہ کہتا ہے گولڈ میڈل لے لو۔ خیال جب کس لذت میں مبتلا ہوتا ہے تو جسمانی لذتیں قربان ہو جاتی ہیں، جسمانی لذتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ ارے یہ تو انسانوں کی بات ہے، یہ فطرت رب کائنات نے حیوانوں اور پرندوں میں بھی رکھی۔ آپ ایک شکاری کتے کو سکھا ہوا بغیر کتا کامل ہونا شرط ہے، کتا کامل شکاری کتا ہو، اس کو پھینک دیں، شکار پکڑے گا، بھوکا ہوگا، 3 دن کا بھوکا ہوگا، 3 بھوک کی آگ جل رہی ہوگی، شکار کو پکڑ لے گا، اب پیٹ کی بھوک کی آگ کہتی ہے کھا لے، اس کتے کا خیال کہتا ہے نہیں، مالک کے قدموں میں ڈال دے۔ اس کو جو لذت کھانے سے ملتی ہے وہ لذت پکارتی ہے کہ چند ٹکڑے کھا لے، خیال کی لذت کہتی ہے نہیں، مالک کی شاباش میں لذت زیادہ ہے، وہ اپنی بھوک قربان کرتا ہے اور بھوکا ہو کر شکار مالک کے قدموں میں لا کے پھینکتا ہے۔ ارے خیالی لذت کی اتنی اہمیت تو اس کتے کو بھی معلوم ہے، اس کتے کو بھی معلوم ہے۔ تو جسمانی لذتیں عزیزان محترم اور طلبہ اور طالبات، جن کو خیالی لذت کی دنیا میں جو لوگ چلے جاتے ہیں، جنہیں وجدانی لذت کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اور جو وجدانی خیالی لذتوں اور حلاوتوں کو چکھ لیتے ہیں اس ذائقے کو، وہ جسمانی لذتیں بھول جاتے ہیں، وہ جسمانی اور حسی لذتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ تو وہ خیالی لذت تھی جس کی بنیاد پھر یہی مادی دنیا ہے۔ خیالی لذت جب جسمانی لذت کی طلب بھلا دیتی ہے تو پھر آ جائیے اس خیالی لذت سے اوپر بھی ایک لذت ہے جس کو لذت روحانی کہتے ہیں۔ اس لذت کا حال پوچھنا ہو، اس لذت کا حال پوچھنا ہو تو حضرت موسیٰ سے پوچھئے جو طور پر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، تاکہ تیرا جلوہ کر سکوں۔ رب کہتا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، اور فرماتا ہے کہ پہاڑ بھی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب سمجھ گئے کہ اگر ایک تجلی بھی پڑی تو پہاڑ اور میں سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ جل کر راکھ ہو جانے کا نتیجہ معلوم ہو چکا، مگر لذت روحانی نے کہا مولا جسم جلتا ہے تو جل جائے، ایک جلوہ کرا، ایک جلوہ کرا۔ بس بے نقاب کیا حسن مطلق کو، ایک تجلی آئی، جل کے پہاڑ راکھ ہو گیا، وہ 40 دن بے ہوش ہو گئے۔ تو بے ہوش ہونا گوارا کر لیا اس لذت جلوہ میں۔ اگر اس کی مزید سمجھ پوچھنی ہو اس کی، تو پھر حضرت موسیٰ کی زوجہ سے پوچھی،
جب وہ طور سے پلٹے تھے، اس انعکاسی شعاع کا نور اور حسن ان کے چہرے پہ اتنا رقصاں رہتا تھا، اور حسن کی اور جمال کی وہ شعائیں نکلتی تھی کہ طور سے پلٹنے کے بعد آپ اونی کپڑا ٹاٹ کا ایک ٹکڑا جس چہرے پر رکھتے تھے، چونکہ جو چہرہ دیکھتا اس کی بینائی چلی جاتی، تاب دیدار نہ رہی تھی عام انسانی آنکھ میں۔ بیوی بھی زوجہ محترمہ بھی حضرت موسیٰ کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی، ایک رات عرض کرنے لگی حضرت مدت ہو گئی آپ کا چہرہ نہیں تک سکی، ایک بار تو یہ نقاب پلٹ دے میں دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا آنکھ چلی جائے گی، کوئی بات نہیں، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا، آپ نے پردہ اٹھایا، جلوہ ہو گیا چہرہ موسیٰ کا، آنکھ کی بینائی جاتی رہی۔ اب مگر ایک بینائی آنکھ کی دے کر لذت اتنی ملی، عرض کیا حضرت موسیٰ اب دوسری آنکھ دینے کو بھی جی چاہتا ہے، وہ بھی آنکھ دے دی، اور جب آنکھ دے دی اس کے بعد قدموں میں گر پڑی، عرض کیا کہ آنکھیں میں نے تو دونوں دے دی، اب ایسی آنکھیں دے دیں کہ جو ہر وقت تکتی رہے۔ تو جن کو لذت روحانی ملتی ہے وہ پھر جسمانی اور خیالی ساری لذتیں بھول جاتے ہیں، سب لذتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ صوفیاء اور اولیاء اپنے اس تعلق کی وجہ سے مالا اعلیٰ میں پہنچا دیے جاتے ہیں، یہ عالم جبروت کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں وہ لذتیں ملتی ہیں جن سے بہت سے ملائکہ بھی آشنا نہیں ہوتے، اور جب ان جبروتی اور لاہوتی لذتوں میں مستغرق ہوتے ہیں تو پھر یہ 40 سال بھوک میں کیوں نہ گزار دیں، پھر یہ 10 سال مشقتوں ریاستوں میں کیوں نہ گزار دیں، جنہیں لاہوتی اور جبروتی لذتوں کا خزانہ اور خوراک ملتی ہے، پھر وہ حضرت خواجہ اجمیر، خواجہ خواجگان، ولی ہند ساری لذتیں ترک کر کے اس لذت دیدار مولا میں غرق رہتے ہیں، پھر وہ شاہ نقش بند بنتے ہیں، پھر وہ شیخ سورورد بنتے ہیں، پھر وہ 24 سال جنگلوں میں بسر کر کے غوث العظم پیر ماں بنتے ہیں، وہاں ساری لذتیں قدموں کے نیچے پامال ہو جاتی ہیں، اور یہ بیٹھے یہاں ہوتے ہیں اور رہتے عرش کی لذتوں کے ماحول میں ہوتے ہیں۔ تو ولی اور صوفی اس جسم کے پردوں میں رہ کر ملکوت، جبروت اور لاہوت کے پردوں میں چلا جاتا ہے، لہذا اس کا معاملہ پھر ہمارے معاملے سے جدا ہوتا ہے، ہمارے معاملے سے۔ اس لیے علامہ نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اور جن کو وہ لذت مل جائے، جن کو وہ تجلیات مل جائیں، جنہیں ان انوار کا نظارہ مل جائے، جنہیں مالا اعلیٰ کے اندر باطنی طور پہ رہنا مل جائے، اور جن کا تعلق وہاں استوار ہو جائے، پھر وہ نہ کہیں جھکتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں، وہ بے نیاز، بے خوف و بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ مستظہر باللہ اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، ملک الاصاغر بالاکابر سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھر کے۔ فقیر کی پہچان کرنی ہو، ولی کی پہچان کرنی ہو، سن لیں، اہل تصوف، اہل شریعت، اہل طریقت۔ اگر کوئی پوچھے، میں امریکہ میں تھا، پیر صاحب تو ایک میرا خطاب ہو رہا تھا، تو کویسچن آنسر سیشن میں کسی نے پوچھا کامل پیر کی پہچان کیا ہے؟ جس نے سوال کیا کامل پیر کی پہچان کیا ہے، میں نے کہا کامل پیر وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، کامل پیر وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، مریدوں کو اس کی تلاش ہو۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ جب کوئی بندہ مرد حق ہو جاتا ہے تو یہ سارے علائق دنیاوی اس کے پاؤں کی میل بن جاتے ہیں، پھر دنیا کی حسن و جمال، جاہ و منصب، طاقت، عمارت، سلطنت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، تخت اس کے سامنے کانپتے نظر آتے ہیں، اور بڑے بڑے صاحبان جلالت، بادشاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں کرتے۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی لے، وہ پھر امیروں کے در پہ سائل بنتے نہیں پھرتے، پھر امیر ان کے در پہ سائل ہوتے ہیں، وہ جولیاں پھیلائے پھرتے ہیں۔ یہ خانقاہی نظام کا اجرا ہے جو ان حضرات مشائخ اعظام کی سرپرستی میں، مشائخ کی رابطہ کونسل کی تعاون اور سرپرستی میں تحریک منہاج القرآن تصوف کے اس پیغام بے نیازی کو،
اس پیغام استغنا کو عام کرنا چاہتی ہے کہ بندہ جب بندہ مولا بنے تو اس کا مطلوب فقط مولا رہ جائے، پھر وہ نہ کہیں ڈرے نہ جھکے۔ جب دو اشرفیوں کی تھیلیاں خلیفہ وقت لے کر سیدنا غوث العظم کی بارگاہ میں آتا ہے، پیش کرتا ہے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوسری طرف سے پیش کرتا ہے، پھر چہرہ انور پھیر لیتے ہیں، وہ تیسری طرف پھر آتا ہے، آپ اس کی تھیلیاں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر دونوں کو نچوڑتے، اس میں سے خون کے قطرے بہنے لگتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت، اس ملک کے غریبوں، بے کسوں، مجبوروں، مظلوموں، ان کو خون کو چوس چوس کر استحصال کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، ان کی حق تلفی کے ذریعے، ان کا خون چوس چوس کر تم نے اشرفیوں کا خزانہ بنایا ہے، اور غریبوں کے خون سے بنی اشرفیاں عبد القادر کے پاس لانا چاہتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں اتنا خون بہاؤں کہ تمہارے محلات بہ جائیں۔ پھر وہ غوث العظم ہوتے ہیں۔ پھر جب غوث العظم کے فیض کا امین بنتا ہے قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، جب ان کے فیض کا امین ان کا فرزند آتا ہے کوئٹہ میں، تو ایوب خان مرحوم اپنا خاص نمائندہ بھیجتے ہیں کوئٹہ میں ان کے پاس ویلکم کرنے کے لیے کہ آپ پاکستان میں آ گئے، ہم تو سب حضور غوث العظم کے نیاز مند ہیں، آپ نے یہاں تشریف فرما ہوئے تو میں اس لیے آیا ہوں۔ ایوب خان پیغام بھیجتا ہے کہ آپ کو جتنی زمین چاہیے، جو جائیداد چاہیے، باغات چاہیے، خزانہ چاہیے، جو حکم کریں، یہاں کے زاد اور معاش اور اسباب کے لیے جو حکم کریں، آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر دیا جائے، کیونکہ یہ قدوۃ الاولیاء، یہ سید السادات، یہ شیخ المشائخ، یہ حضرت طاہر علاء الدین فرزند ہے اس غوث الثقلین کا۔ یہ ایوب خان کے لیے جواب بھیجتے ہیں کہ ابھی اللہ کا خزانہ کافی ہے، جب اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا تو آپ سے لے لے گا، جب اس کا خزانہ ختم ہو جائے گا تو آپ سے لے لے گا۔ حاضرین محترم، صوفی اور ولی اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کو ہم نے تحریک منہج القرآن کی شکل میں اور پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں پاکستانی معاشرے کو یہ اسلامی روحانی انقلابی معاشرے کا نقشہ دینا چاہتے ہیں، جس میں خانقاہی نظام کا اجرا ہو جائے، جس میں تصوف اپنی اصل انقلاب انگیز شکل میں دوبارہ زندہ ہو جائے، اور وہ تذکرے جو حضرت بابا فرید نے اجودن کے کنارے پر تازہ کیے تھے، وہ تذکرے جو سلطان الاولیاء حضور داتا گنج بخش حجویری نے بستی لاہور میں جو ماحول کا پیدا کر دیا تھا، جو حضرت میاں میر نے جو کیفیات ایمان کی دے دی تھی، جو حضرت سلطان محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ اجمیر ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہند کے وقت جو کیفیت استغنا دی تھی کہ سلاطین وقت کانپتے تھے، اور وہ کیفیت جو عرب سے عجم تک تاجدار ولایت سید الاغیاث و اقطاب حضور سیدنا غوث العظم سیدی و سندی و قلبی و روحی غوث العظم شیخ عبد القادر الجیلانی، جنہوں نے بنو عباس کے خلفاء، جن کی تمکنت کا طوطی بولتا تھا، جن کے سامنے سلاطین، عمرا، وزراء تو چھوڑیے، فقہاء، علماء بھی کلمہ حق کہنے کی جرت نہ رکھتے تھے، وہ منبر بغداد کا سرکار غوث العظم خطاب کرتے تھے، کہتے تھے اے خلیفہ وقت، تو نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے، تو نے سرکشی کی ہے، تو نے حق سے بغاوت کی ہے، سدھر جاؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ بغداد کے منبر پہ یہ کلمات ہیں سرکار غوث العظم کے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت میں باغیوں کے لیے منت سماجت نہیں ہوتی، ولایت اور تصوف میں باغیوں کے لیے منت سماجت نہیں ہوتی، ولایت تصوف میں خوشامد نہیں ہوتی، ولایت تصوف میں حرص آز اور لالچ نہیں ہوتا، ولایت اور تصوف میں ایک بندگی ہونے کے بعد ہر جگہ سے استغنا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم اس معاشرے میں وہ انقلاب چاہتے ہیں جس کے ذریعے حرص اور لالچ کی آگ بجھ جائے،
لوگوں کے اندر تعلق باللہ کی حقیقی روح پیدا ہو جائے، انسان انسان کی خدمت کرنے لگے، انسان اللہ کا بندہ ہو جائے، اور حکمران اسلام کی اقدار کو مٹانے کی جرات نہ کر سکے اور مخلوق پر ظلم کرنے کی جرات نہ کر سکے، جس میں غریب طاقتور بن جائے اور امیر کمزور ہو جائے، جس میں عام محکوم طاقتور ہو جائے اور سرکش حاکم کمزور ہو جائے۔ انشاءاللہ اولیاء اللہ کے فیض سے اور اہل تصوف کی برکت سے جب ہمارا دور آئے گا، ہمارے دور میں کمزور طاقتور ہوگا اور دنیا کا سمجھا جانے والا طاقتور حق کے سامنے کمزور ہوگا۔ میں ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ آخر کو دوبارہ تمام مشائخ نظام علماء کرام مہمانان گرامی قدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی آمد سے روشنی ملی، حوصلہ ملا، رونق ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اور میں منہاج القرآن کی بزم قادریہ کو، اور پھر جو بچے بزم چشتیہ اور بزم نقشبندیہ کے اور پوری جامعہ کے اساتذہ، طلباء اور معاونین، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسی محفلوں کے اہل سلاسل کے تمام ایسی محفلوں کے انعقاد سے تصوف اور روحانیت کی تازہ روح دوبارہ بیدار ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی دے اور مشائخ اور بزرگوں اور صالحین کا سایہ سروں پر قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، مولا علی دی خاص نشانی، مولا علی دی خاص نشانی، پنجتن دی تصویر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر، میرا شاہ جیلانی پیر۔